چومتا نہیں، ماں جبریل آج تو نوری ملائکہ کا سردار ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کو اٹھانا ہے تو اپنے کافوری لبوں کو میرے محبوب کے نورانی کلموں کے ساتھ مس کر۔ اور جبریل نے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر قدم مصطفیٰ کو بوسہ دے کے ان کو بتا دیا زمانے والوں کو کہ جبریل کو بھی جو عزتیں ملی ہیں آمینہ کے لال کے قدموں سے ملی۔ قرض کی اماں جی اس صحن کو ہی دیکھ لینے دیجئے جس صحن کے اندر مصطفیٰ کے وہ قدم لگے ہیں۔ دیکھا اور چلے گئے، اور جب گئے تو مصطفیٰ علیہ السلام آ گئے، فرمایا عائشہ کوئی آیا تھا؟ عائشہ کوئی آیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آیا تھا، چرواہے کی سی حالت تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، نام اویس بن عامر بتایا۔ آپ نے فرمایا عائشہ گواہ رہنا۔ طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اور تاریخ کی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میں عائشہ گواہ رہنا کہ میرا اویس مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ بات یاد رکھنا، جب تک کائنات قائم ہے میرے اویس کا نام باقی رہے گا۔ وجہ کیا؟ پیچھے ماں کی خدمت تھی، ماں کی دعائیں تھی۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جن والدین نے ہمارے لیے اپنی جوانیاں قربان کر دی، ہم انہی والدین کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ، اگر آپ کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ کو جب آپ کی والدہ نے مدرسے کے اندر چھوڑا نا پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کی آیت پڑھی، تو قرآن پاک کی جب آیت پڑھی نا تو اپنی ماں کے پاس آئے، عرض کی اماں جی آج جو میں نے سبق پڑھا نا اس سبق میں یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تو کہا کہ اب میں بچہ ہوں، ذمہ داریاں دو آ گئی، ایک ہے رب کو راضی کرنا، دوسرا ہے آپ کو راضی کرنا، کیونکہ آپ کے والد محترم جو ہیں وہ بچپن کے اندر وصال کر گئے تھے۔ اماں جی اگر آپ مجھے ایک کام کرنے کی اجازت دے دیں اور اپنے حق کی معافی دے دیں تو میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ مائیں بڑے دل والی ہوتی ہیں، ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے میں نے اپنا حق تجھے معاف کیا تو رب کو راضی کر لے۔ مورخین نے لکھا حضرت بایزید بستامی 12 سال تک جنگل کی طرف نکل گئے، جنگل کے اندر اپنے رب کو راضی کرتے رہے۔ ایک دن بستان کی طرف سے گزر ہوا نا تو دل کے اندر بات کھڑکی، ضمیر نے جھنجھوڑا، کہا بستامی یہ نہ ہو کہ رب بھی راضی نہ ہو اور ماں بھی دنیا سے چل بسے، میں آج آیا ہے تو ماں کا دیدار کر جا۔ کہ رات کا پہر تھا، دروازہ کھٹکھٹانے لگا نا تو ضمیر نے جھنجھوڑا، کہا بایزید کبھی ماں کی خدمت تو کی نہیں، اب ماں کی آرام میں خلل کیوں ڈالتا ہے؟ کہا میں دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا، جب صبح تہجد کا وقت ہوا نا تو نالی سے پانی بہنا شروع ہوا تو میں سمجھ گیا کہ میری ماں تہجد کے لیے بیدار ہو گئی ہے۔ میری ماں کس کے لیے بیدار ہوئی ہے؟ تہجد کے لیے بیدار ہو گئی ہے۔ تو کہا کہ جب بیدار ہو گئی، پانی آنا بند ہو گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی تو ماں کی محبت دیکھنا، ماں نے کہا بیٹا بایزید ٹھہرو میں آ رہی ہوں، بایزید ٹھہرو میں آ رہی ہوں۔ دروازہ کھولا تو ماں کے ساتھ لپٹ گئے، ماں نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور ماں سے کہا کہ ماں تو میرے ساتھ ناراض نہیں ہے؟ کہا بیٹا نہیں، مائیں بیٹوں سے کب ناراض ہوتی ہیں۔ تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ دن سارا گزرا، میں ماں کو دیکھتا رہا۔ کہا جب رات آئی تو سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتیں تھی، تو آج تو ہمارے ٹینکیاں موجود ہیں نا گھر کے اندر، کولر موجود ہیں، پانی سیونگ کا انتظام ہے، تب پانی کی سیونگ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، دور دراز سے چشموں سے پانی بھر کے لانا پڑتا تھا، مخصوص جگہ ہوتی تھی۔ تو کہا پانی گھر کے اندر ختم ہو چکا تھا، ماں رات کو اٹھی ہے، ماں نے کہا پانی، کیا کہا؟ پانی۔ آج بچے کو کہتے نا ماں کہ پتر دکان تو سودا تے رہ کے آ، پتر کہا اماں مینوں ہور کوئی کام نہیں، پھر فیض بھی دیتا دا۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں اٹھا، میں نے گھر کے اندر دیکھا پانی موجود نہیں تھا، میں نے کشکول اٹھایا، دور دراز سے پانی بھر کے لایا، جب آیا تو ماں پھر سو گئی، ماں پھر سو گئی۔ تو کہا کہ جب میں نے ماں کو دیکھا ماں سو گئی، کہا میں مشکیزہ اور کشکول جو بھر کے لایا تھا ماں کے سرہانے رکھنے لگا، ضمیر نے پھر جھنجھوڑا، کہا بایزید
اگر تو سرہانے کا شکور رکھ دیتا ہے، ماں بیدار ہو نظر نہ پڑے تو پیاس سے پھر سو جائے گی۔ کہا میں پیالہ اٹھا کے سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں کھڑا رہا۔ کہا کہ جب صبح ماں کی آنکھ کھلی ہے تو ماں نے کہا بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ عرض کی اماں جی جب سے پانی مانگا تھا میں پانی لینے چلا گیا، پانی لے کے آیا ہوں۔ آپ محو اس طرح تھی تو میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا ماں کی خدمت تو کیوں نہیں، میرا حق نہیں بنتا کہ ماں کو اٹھا کے نیند میں خلل واقع کروں۔ تو کہا اماں جی میرے ضمیر نے جھنجھوڑا کہ پیالہ رکھنا بھی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی آنکھ کھلے، پیاس کی شدت ہو اور ماں ادھر ادھر دیکھے نا پھر پیاس کی وجہ سے سو جائے۔ اس لیے میں کھڑا رہا کہ جب ماں کی آنکھ کھلے گی پانی پیش کر دوں گا، ماں پانی پیے گی، حلق سے اتارے گی، پیٹ تک پہنچائے گی، میری ماں کی پیاس بجھ جائے گی۔ ماں خدا کی قسم میں اسی لیے کھڑا رہا۔ تو ماں نے ماتھے پہ بوسہ دیا، بارگاہ ربوبیت میں مصلی بچھایا اور عرض کی مولا مجھے نہیں پتا تو اتنے سالوں میں میرے بیٹے سے راضی ہوا یا نہیں، لیکن آج ماں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی، تو بھی راضی ہو جا۔ میں میری ساری عمر کی عبادتیں ایک طرف، لیکن وہ میری ماں کی دعا ایک طرف تھی کہ عبادتیں اور ریاستیں کرنے سے جو مقام نہیں ملتا وہ بوڑھے والدین کی خدمت کی وجہ سے انعام ملتا۔ تو سرکار علیہ السلام کے غلاموں حضرت بایزید بسطامی کو مقام کیوں ملا؟ بھائی بولو بھی صحیح، ماں کی خدمت کی۔ اب آگے آئیے کہ باپ کی خدمت کا صلہ کیا ہے۔ ماں کی شان تو سنتے رہتے ہیں نا، سنیے باپ کی شان۔ رب تعالیٰ 30واں پارہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ محبوب کے لیے پہلے شہر مکہ کی قسم اٹھائی، اور کیوں اٹھائی؟ فرمایا محبوب اس لیے کہ تو اس شہر میں جلوہ گر ہے، اور فرمایا ووالد وما ولد۔ مفسرین نے اس کی 3 توجیہات بیان کی ہیں۔ فرمایا اس میں سے ایک توجیہ تو یہ ہے کہ ووالد وما ولد کس باپ کی قسم اٹھائی؟ فرمایا آدم کی۔ دوسرا فرمایا کہ نبی مکرم شفیع معظم کی، اور تیسرا فرمایا کہ ہر اس باپ کی قسم اٹھائی کہ جو اس امت محمدیہ میں اپنے بچوں کا باپ بنا ہے۔ فرمایا تمہارے باپ کی قسم رب تعالیٰ قرآن میں اٹھاتا ہے اور تم اپنے بوڑھے والدین کی قدر نہیں کرتے۔ اور 4 بچے تھے ایک باپ کے، کتنے بچے تھے؟ 4 بچے۔ ہم کہتے ہیں کہ ماں کی خدمت کر لی تو سارا کچھ مل جائے گا، نہیں میرے بھائی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے نا تو باپ جنت کا مین دروازہ ہے۔ اور سمپل سے لفظوں میں اگر کہا جائے کہ جس ماں کے قدموں تلے جنت رکھی نا وہی جنت کی مالکہ ہماری ماں اپنے دوپٹے کے ساتھ ہمارے باپ کے جوتے صاف کرتی ہے۔ باپ کی یہ شان ہے۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر کائنات عالم کے اندر رب کی ذات کے بعد کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ باپ کی شان کوئی یاد نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں کی خدمت کر لی سب مل جائے گا۔ اس کی سمپل سی مثال لیتے ہیں کہ ایک پلاٹ ہے، پلاٹ کی 4 دیواری ہم نے کر دی، اب دروازے پہ ہے تالا، پلاٹ ہے آپ کی ملکیت، دروازے کے تالے کی چابی ہے کسی اور کے پاس، آپ کھول سکتے ہیں؟ جنت تو مل گئی، گھر تو مل گیا، ملکیت بھی آپ کی ہو گئی، لیکن جب تک دروازہ نہیں کھلے گا اندر جا سکتے ہو؟ تو فرمایا اسی لیے اگر جنت ماں کے قدموں تلے ہے تو جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازہ راستہ جو ہے وہ باپ ہے۔ اگر باپ کو راضی کرو گے تو پھر ہی جنت میں داخلہ ملے گا۔ اگر اس کو اپوزٹ کر لیا جائے کہ باپ کی خدمت کرتا رہا لیکن ماں کی نافرمانی کی، فرمایا دروازہ مل جائے گا، دروازہ مل جائے گا لیکن جنت کی ملکیت نہیں ملے گی۔ مایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ماں کی بھی خدمت کرو، باپ کی بھی خدمت کرو۔ اور 4 بچے تھے ایک باپ کے، کتنے بچے تھے؟ 4 بچے۔ آدھا گھنٹہ رہندا ہے، ذوق تھوڑا سلامت رہا تے چلنا گے نہیں تے۔ 4 بچے، 4 بیٹے تھے ایک باپ کے، تو چاروں میں آخری جو تھا نا باپ اب نہیں تھا، اس نے کہا کہ بھائیو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنے والد محترم کو بلاتے ہیں،
ان کی وفات کے بعد ہم میں لڑائی جھگڑا ہوگا. ہم اپنے باپ کو کہتی ہیں کہ وراثت جو ہے نا وہ 3 حصے کر دے. بس کتنے حصے کر دیں؟ 3 حصے. میں چوتھا فرمایا کہ تینوں کو وراثت ملے گی. چوتھا جو ہے وہ باپ کو جو لینا چاہے اس کو وراثت نہیں ملے گی. کہ 3 کو مال ملے گا، 1 کو باپ ملے گا. فرمایا ایک جو باپ رکھنا چاہے وہ باپ رکھے گا، بس اس کو اور کچھ نہیں ملے گا. تو اپنے پنجابی دی کہاوت جڑا بولے وہی کنڈی کھولے. انہوں نے کہا کہ تو ہی کیا ہن باپ تو ہی رکھ مال سانو دے. تھوڑے والی بولی چاہنے میں لگتا بور ہو رہے ہیں. فرمایا کہ تسی 3 میں کلا تسی مال لے لو مینوں باپ دے دو. تسی جائیداد پراپرٹی لے لو لیکن مینوں میرا باپ دے دیو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. باپ نے کہا کہ پوت تو پہلا ہی بھولا جے. پہلا ہی کیا بھولا جے. بھولے دے اوتے بھی ایک حدیث سناواں گا، تھوڑا واقعہ سن لو. تو پہلے ہی بولا جی اگر تو اپنے بھائیاں دی وراثت چوں حصہ لے لیندا تیری زندگی دے جڑے دن سی وہ بھی سکون نال گزر جاندے. انہوں نے کہا کہ ابا جی نہیں، مینوں پتہ سی اے تینے بھائی تھوڑے تو اکے ہوئے آ. میں کہ انہاں نے تھانوں رکھنا کوئی نہیں سی، لیکن میرے دل دے اندر حسرت سی کہ جس باپ نے اپنی ساری جوانی مزدوریاں کر کر کے فاقے کٹ کٹ کے ساڈے پیٹ بھرے، اج اس باپ نوں سنبھالن دی واری آوے تے اسی منہ موڑ لئیے. فرمایا کہ اے میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا. باپ نو لیا تے نال چلا گیا. ہجے اس بچے دی شادی نہیں ہوئی سی، آخری دی بعد دے اندر شادی ہوئی. غربت دے اتنے دن سی. باپ ہر ویلے ہی کہنا کہ پت میں تے غریب ہاں، میں تے بستر تے نال لگ چکے ہاں، تینوں میرے تو کی ملے گا؟ کیا کہ ابا جی مینوں او ملے گا جڑا آمنہ دے لال نے فرما دیتا. مینوں او ملے گا جڑا آمنہ دے لال نے فرما دیتا، حسنین کریمین دے نانے نے فرما دیتا. جو ابے دا وصال ہون لگا نا تے ابے نے بارگاہ ربوبیت دے اندر دعا کی کہ یا اللہ میں اپنے اس بچے دی خدمت تو راضی ہاں، تو میرے بچے نو خیر و برکت عطا فرما. کی فرما؟ خیر و برکت عطا فرما. کہ باپ دا وصال ہو گیا، دوسرے بھائیاں نے جائیداد پراپرٹی لے لی، وہ اپنے اپنے گھر خوش. باپ دے وصال تو بعد وہ دی زندگی دے اندر غربت اور افلاس ہو رہا گیا. رات میں ایک دن ستا تے خواب دے اندر ایک بزرگ آ گیا. خواب دے اندر ایک بزرگ آ گیا. کیا کہ پتر فلانے درخت دے تھلے 100 درہم، کنے 100 درہم وہ جا کے لیلا تے اپنا گزر بسر کر. لیکن تربیت ہوئی سی تربیت. کیا بابا جی وہ دے وچ برکت ہے؟ کیا کہ پتر برکت نہیں، میں مینوں نہیں چاہیے. سانو کسے دے رب جاننا، اسی چاہ کے جیب چ پا لئی دے کہ پیسے تے آئے، لیکن اگر نیت صحیح ہو جاوے نا کہ پیسہ آن جان والی چیز آ، لیکن انسان دا ایمان ایک باری نکل گیا نا وہ مڑ کے نہیں آندا. کیا کہ بابا جی برکت، میں برکت نہیں. صبح بیوی نو دسیا تے وہ بیوی بھی اج دیاں بیویاں طرح نہیں سی کہ آن دے چاہے حلال دا ہوئے چاہے حرام دا ہوئے. تربیت یافتہ عورتاں سی. انہوں نے کہا کہ تسی بہت چنگا کیتا کہ اگر خیر و برکت ہی نہیں سی تے اسی کی کرنا سی. دوسرے دن پھر ستے پھر وہی بزرگ، میں بچہ اسے درخت تھلے 10 درہم. میں بابا جی برکت، میں برکت ہے میں نہیں چاہیے. تیسرا دن آیا پھر بابا جی میں بچہ اسے درخت تھلے 1 درہم. میں بابا جی برکت، میں ہاں پت او دے وچ برکت ہے. او دے وچ کی ہے؟ برکت ہے. اور نوجوان گیا تے جا کے اتھوں 1 درہم چکیا، بازار گیا. آج تے ابا گوشت لین جائیے نا مچھلی دا تے کٹ کے دیندے آ، اس ویلے مچھلی ہوتے ہی دیندے سی. تے مچھلی فروش کھڑے سی، آواز دے رہا سی ایک مچھلی، 1 درہم دیاں 2 مچھلیاں، 1 درہم دیاں 2 مچھلیاں. انہوں نے درہم دیتا، مچھلیاں لئیاں تے گھر آ گئے. اپنی گھر والی نو کہا کہ انہاں دے چاک کر پیٹ گوشت بنا تے شام نو بچیاں نوں بھی کھلاواں گے. تو یہ چاک کیتا نا پیٹ، پہلی مچھلی دا وچوں ایک موتی نکلیا. کی نکلیا؟ موتی. دوسری دا پیٹ چاک کیتا پھر موتی نکلیا. موتی ہو گئے 2. تے موتی لیا نوجوان نے ایک کاری رہن دیتا. جواہری دے کول گیا تے جواہری نو جا کہنے لگا سنیارے دی دکان تے کہ آہاں میرے کول موتی ہے، ایدی قیمت کتنی؟ او آج دے سنیاریاں طرح نہیں سی کہ بس رکھ کے کیا آہی پیمنٹ. انہوں نے کیا کہ گل ہے یہ ہے کہ اس موتی دی اگر قیمت کوئی دے سکدا تے وقت دا بادشاہ دے سکدا، اور کوئی بھی قیمت نہیں دے سکتا اینا نایاب موتی. میں کہ اے موتی تو بادشاہ دے کول لے جا تے بادشاہ قیمت دے گا. بادشاہ دے کول لے گیا. بادشاہ نے کہا کہ منگ کنی قیمت؟ میں بادشاہ مینوں نہیں پتا، موتی تیرے سامنے ہے، چیک تو کروا لا، قیمت مینوں ایدی دے دے. تے بادشاہ نے جو چیک کروایا تے جواہریہ نے دسیا اے بڑا ہی نایاب موتی ہے، بادشاہ لے لا.
بادشاہ لیلا تے قیمت مقرر کی ہوئی 30 کھچر، گدے تو بڑے تے گھوڑے تو چھوٹے، میں 30 کھچر سونے اور جواہرات دے بھر کے دیتے جان، 30 کھچر سونے اور جواہرات دے بھر کے دیتے جان، لے کے چلا گیا۔ تو جدو جان لگانا جوہریہ نے کہا کہ بادشاہ ایک نہیں ہوتا، اے موتی ایک نہیں ہوتا، سیانا جوہری سی نا، انہوں نے کہا بادشاہ ایک دی تے کوئی مول نہیں، اے جدوں بھی ملدا جوڑا ملدا، جدوں بھی ملدا جوڑا ملدا، ایک نر اور ایک مادہ، بادشاہ دونوں ہی ہون گے تے پھر فائدہ۔ بادشاہ نے کہا سونا کاکا دوسرا بھی ہے، کیا کہ بادشاہ ہاں دوجا بھی ہے، میں لے آیا، جدو لے کے آئے نا تو بادشاہ کہنے لگا ہاں ہون 10 قیمت، کیا کہ بادشاہ پہلا میں نے پتا نہیں سی اس کر کے میں 30 لے لے، میں ہون میں 60 کھچر اور لواں گا تے تینوں یہ موتی دواں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ مورخین نے لکھا کہ اگر بادشاہ تو بعد اس علاقے دا سب تو امیر بندہ سی اوہی سی جنہیں اپنے والد کی خدمت کی سی، جنہیں اپنے باپ کی خدمت کی سی، مال اور جائیداد نو پسے پشت ڈال کے اپنے باپ کی خدمت دے وچ زندگی گزاری سی، تے باپ نے دعا کی سی کہ مولا میرے بیٹے نو برکت عطا کری۔ فرمایا کہ وہ بچہ جو 90 کھچر لے کے لنگیا نا تے رہندا کیتے سی، فرمایا کلی اکلائی ہوئی سی، کلی سمجھ دے نا پکھی وازی نو اپا کنا جتنا لا کے بیٹھے ہوندے ہیں، کیا کہ جدو 90 کھچر دی کلی دے باہر آ کے کھڑے نا تے سارا زمانہ دیکھنا ہے تے بھائی بھی آگے، بھائیاں نے پوچھا کس تو کوئی ڈاکہ ماریا، تیری کوئی لاٹری لگی، انہیں کیا خدا دی قسمیں لاٹری تے بہت پہلا لگ چکی سی کہ جدو میرے باپ کی وراثت میں تقسیم کیتا گیا سی، کیا صرف تسی ظاہری مال و اسباب نو دیکھیا لیکن چھپے ہوئے خزانے تو تسی محروم رہ گئے، تسی ظاہری پراپرٹی لے لی لیکن جس پراپرٹی دے اندر خالق کائنات نے برکتاں رکھیاں سی، فرمایا اس باپ نو میں لے لیا، فرمایا اس باپ کی خدمت دا صلہ رب نے میں نے دیتا کہ پورے علاقے دے اندر بادشاہ تو بعد رب نے میں امیر بنا دیتا۔ کیوں کہ والد دی خدمت کی تھی، یہ باپ دی شان ہے کہ اگر باپ دی شان نو صحیح معنیاں دے اندر سمجھ کے، کیونکہ باپ ہوا کہ جڑا اپنی چپل نو اس کر کے کسا دیندا کہ میرے بچیاں دا فیوچر بن جائے، مستقبل بن جائے، لیکن بچہ جدوں مقام تے آندا تے اپنے ماں باپ نو بھول جاندا۔ اگر تاریخ دے آئینے دے اندر دیکھا جائے، ایک عربی سی، عربی نے کہا کہ میں آج دیکھنا چاہنا کہ خوش بخت بندہ کون ہے تے بدبخت بندہ کون ہے۔ کیا کہ میں نکلیا، میں ایک بندے نو دیکھیا کہ انہیں ایک بزرگ دے گلے دے وچ ڈھول پایا ہوا، وہ بزرگ ڈھول بجا رہا تے پچھوں نوجوان بچہ جیڑا سی وہ کوڑے مار رہا۔ کیا کہ میں انہوں روکیا کہ جاندی کر تو اس بزرگ نو کیوں مار رہے ہیں، کیا کہ تینوں یہی لگتا میں بزرگ نو مار رہے ہیں، کہتا اگلی گل بھی سن، اے بزرگ کوئی اور نہیں میرا باپ ہے۔ عربی کہنا میں سمجھ گیا کہ اس زمانے دے اندر سب تو زیادہ کوئی بدبخت ہے تے اے انسان کہ جڑا اپنے باپ نو مار رہا۔ فرمایا کہ وجہ کی تو اپنے باپ نو کیوں ماردا، انہیں کیا کہ گل ہے کہ میرا باپ اپنے باپ نال ادا کردا سی، میرا دادا اپنے باپ دے نال ادا کردا سی۔ فرمایا اے ساڈی ریت چلی آ رہی ہے، اے ساڈی کی چلی آ رہی ہے، ریت چلی آ رہی ہے۔ کیا میں سمجھ گیا کہ زمانے دے اندر سب تو کوئی بدبخت ہے تے تو۔ کیا کہ تھوڑا میں اگے گیا نے میں دیکھیا کہ ایک بندے نے ایک بزرگ نو اپنے کندھیاں تے چکیا ہویا، کندھیاں تے چک کے جا رہے تے راستے دے اندر بٹھایا، رکھتے سفر جڑا کول سی وہ کھولیا، کوشہ دان کھولیا، کھلان دی واری آئی تے نوالا اپنے باپ تے منہ چ پایا نا۔ کیا میں پوچھا ہے کون، کیا کہ میرا باپ آ، کیا کہ تو انی خدمت کیوں کرنا، کیا وجہ ہے کہ جدوں میں بچپن دے اندر سی نہ میں نو بولن دی صلاحیت سی نہ چلن دی، یہی باپ جدوں میں کھیل دا سی چیز سٹ دیندا سی میرا باپ چک کے لے آ کے دیندا سی، چلن دا مینوں ٹنگ نہیں سی آندا، میرا باپ میری انگلی پھڑ کے مینوں چلاندا سی۔ فرمایا کہ کیا میں اس باپ دی خدمت نہ کراں جنے جوانی میرے واسطے اپنی قربان کر دیتی۔ فرمایا کہ اگر زمانے دے اندر کوئی خوش بخت ہے تو اگر نبی علیہ السلام دی حدیث دا سہارا لے لیے کہ خالق کائنات جل جلالہ دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب تو بڑی نیکی کی ہے، خالق کائنات دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ رب تعالی دی بارگاہ دے اندر اپنی جبین نو جھکا دینا۔ عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد رب تعالی کیڑے عمل تے راضی ہوندا؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ اپنے والدین دی خدمت۔
اپنے والدین دی خدمت. ایک اور صحابی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد تے جانا چاہنا. سرکار اسلام نے فرمایا احیون والدہ کا, تیرے والدین جو کوئی زندہ؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میری ماں زندہ. سرکار اسلام نے فرمایا کہ اپنی ماں دی خدمت کر, یہی تیرے واسطے جہاد, یہی تیرے واسطے جہاد. اور اگر نبی علیہ السلام دے غلاموں کا اپنا سیرت دے مطابق اپنی زندگی نو گزارنا چاہیے نا تے بہت ہی نایاب موتی آ خالق کائنات جل جلالہ دے پیارے محبوب دے پیارے غلاموں, اے نعمت بار بار نہیں ملی, اے نعمت بار بار نہیں ملی.